السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ کیا وہ سارا ٹائم روزے رکھتا رہے یا سارا وقت نمازیں پڑھتا رہے یا ساری رات عبادت میں گزارے؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ انسان کو عبادت میں کتنی محنت کرنی چاہیے؟ تو یہ بھی ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمان کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان جو ہے وہ کسوٹی پہ پورا اتر رہا ہے۔ یہ دو حدیثیں آج ان پہ بات کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ تو اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں جو ہیں، لغزشیں جو ہیں وہ معاف فرما دی ہیں۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ آپ تو معصوم ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی بہت زیادہ معرفت رکھتے تھے، آپ کو ہم میں سے کوئی ولی ہے، صحابی ہے، جو بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو نہیں جان سکتا، اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ مطلب اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی نہیں ڈر سکتا نا۔ تو اس لیے عبادت اگر ہم یہ سوچیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سوتے بھی تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اب کوئی بندہ سوچے کہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں، میں سارا ٹائم روزے رکھتا رہوں کیونکہ میری خطائیں زیادہ ہیں، تو کام وہ کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اور کام قابل قبول بھی وہی ہے۔ جیسے بہت سارے نوٹ ہوتے ہیں نا، لیکن قابل قبول کون سا نوٹ ہوتا ہے؟ جس کو حکومت نے ایکسیپٹ کیا ہو۔ باقی جو نوٹ ہیں وہ جعلی کہلائیں گے۔ تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-4 سٹیپ بڑھ کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الٹا لٹک کے، بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے، تو یہ سٹینڈرڈ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ ہمیں جو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوشش کریں حدیثوں کی کتابیں پڑھیں اور وہی عبادت کریں جو سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ اب یہ کیا کسوٹی ہے؟ کیسے ہم ایمان کا مزہ پا سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں۔ مطلب اللہ اور اس کا رسول اسے باقی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ ایک تو یہ کسوٹی ہے کہ ایمان کا مزہ آپ کو آ جائے، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ مطلب آپ اس میں کوئی ایسی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی ایمان والی خوبی دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ حلال کھاتا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یا سچ بولتا ہے، اللہ کے لیے جو محض کام آپ کرتے ہیں، جو محبت آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو وہ اس سے بھی آپ کو ایمان کا مزہ آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، ایسا بندہ جس کو اللہ نے کفر سے نجات دے دی اور پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے، تو یہ ان تینوں لوگوں کے لیے ایمان کے مزے کی خوشخبری ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت کے مطابق ہے، کیونکہ وہی قابل قبول ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ نہ ہم ان سے بڑھ کے عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہمارے میں اتنی طاقت ہے، ہم تو اتنی بھی نہیں کر سکتے جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو پھر ان سے بڑھ کے کرنے کی کوشش تو بالکل فضول ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ بنے گا اور میرے لیے بھی، اس لیے ثواب سمجھ کے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔